فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص. اس کے بعد بے انتہا انگنت درود اور سلام امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. غالباً آج 3 محرم ہے. رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. مہینوں کی گنتی اللہ رب کائنات کے نزدیک 12 ہے. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. دیکھیں پیارے بھائیوں محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اور اس تاریخ کی بنیاد رکھنے والے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہیں. صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری اس میں ہے باب من این ارخو تاریخ کا آغاز کہاں سے کریں. مختلف قسم کے اقوال پیش کیے گئے. ان اقوال میں سے آخری قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی ہے ہجرت کے بعد. ہجرت کو بنیاد بناتے ہوئے
جو پہلا مہینہ اس کے بعد آتا ہے ہجرت کے بعد، اس کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ ہجرت ہوئی تھی ذو الحجہ کے مہینے میں، اس کے بعد محرم آتا تھا۔ سب نے اتفاق کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تاریخ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تاریخ کی، ورنہ جب سے رب کائنات نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، قرآن کریم سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت، اللہ کریم فرماتے ہیں اسی دن سے یعنی روز اول سے مہینوں کی گنتی 12 رکھ دی، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ 4 حرمت والے مہینے مانا ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے۔ حرمت کا مانا ان مہینوں میں گناہ کا گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کی نیکی بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ نیکی کرنے والے کی نیکی کو جو پہلے عام مہینوں میں ثواب ملتا تھا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی ڈبل گناہ کا مرتکب ہوگا۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حج بآسانی کیا جا سکے۔ 1 مہینہ پہلے سفر کریں، 1 مہینہ اس کے بعد سفر کریں حج کرنے کے بعد۔ پھر رجب کو الگ دو، اس لیے کہ کسی کا دل چاہتا ہے عمرے کا تو وہ بھی پرسکون طریقے سے کرے۔ پیدل قافلے جاتے تھے، ڈکیتیاں ہوتی تھیں، محفوظ نہیں ہوتے تھے راستے، تو حرمت والے مہینوں کا سب لوگ خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ دور جاہلیت میں اس کا بڑا خیال ہوتا تھا، چونکہ ان لوگوں کی گزران لوٹ مار، رہزنی اور اسی طرح جنگ و جدال پر تھے۔ لیکن جو ہی حرمت والے مہینے قریب آتے اپنے اونٹوں کے پالان اتار کر رکھ دیتے تھے، 3 مہینے سفر نہیں کرنا۔ جب تھک جاتے، گزران نہ ہوتی، تو پھر بیٹھ کر میٹنگ بلاتے ہیں کہ اس سال نسیء کرتے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن کریم ہے کہ اس سال محرم سفر کی جگہ، سفر محرم کی جگہ آ گیا، اس لیے جو دراصل محرم ہوتا اس کو سفر بنا چکے تھے، اس میں لڑائی وغیرہ بات ٹھیک ہے، سب کچھ چل سکتا ہے، تبدیلی کرتے ہیں، نسیء ہے۔ جیسا کہ یار لوگ، کیونکہ حدیث میں ہے 10 محرم کو قیامت آئے گی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اب بھی جمعہ کا دن قیامت کی بات نہیں کر رہا ہے بھائی، ویسے حدیث ہے، کبھی تو بہت سی علامات باقی ہیں، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج وغیرہ وغیرہ، کافی دیر ہے، یعنی علامات سورہ پوری ہو چکی ہیں، کبرا باقی ہے۔ تاہم ڈر کے بارے انہوں نے بھی تبدیلی کی کہ اس سال 10 کی بجائے ہم 11 کو کریں گے۔ وہ پیچھنے والے لوگ تبدیلی کی، جیسے کہ کافر کیا کرتے تھے۔ اب بھی پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اب بھی 10 غالباً جمعہ کو آ رہی ہے۔ خیر، واپس آئی، عرض کر رہا تھا یہ حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے بنا دی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ان کی کوئی عظمت کو کوئی دلیل نہیں، عظمت ان کو پہلے مل چکی ہے۔ حال بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، اے یہودیو 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور بنی اسرائیل کو بھی ان کے ساتھ نجات دی، فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کیا، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوم، اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا رکھوں گا یا 10 اور 11 کا۔
اس لیے 9 اور 10 کا روزہ جس کے رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ضرور رکھنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ کی بنیاد رکھی، اور تاریخیں ہمیں یاد ہیں۔ جنوری فروری سے آغاز جس کا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، وفات ابھی تک نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور دوسرا جو دیسی مہینے نا، دیسی عام طور پہ جھٹ قسم کے لوگ ان کو جانتے ہیں، مگر پوچھ لیا جائے کہ اس کا پہلا مہینہ کون سا ہے تو جھٹ لوگوں کو پتہ نہیں۔ وہ راجہ ماجید سنگھ کی پیدائش سے اس کا تعلق ہے، وہ 2083 چل رہا ہے ان کا، اور اس کا آغاز ہوتا ہے وساخ سے، وساخ جیٹھ ہاڑ، یعنی اس کا پہلا مہینہ وساخ ہے۔ تو ہمیں ان کی تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی اسلامی تاریخ یاد ہونی چاہیے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بتانے سے پتہ چل رہا ہے کہ آج 3 محرم۔ تو جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہی کی شہادت 1 محرم کو ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل اختلاف چل رہا ہے، بات تو تاریخ کی ہے کہ 26 ذو الحجہ ان کی شہادت ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ زخمی پہلے ہوئے تھے، شہید 1 محرم کو ہوئے تھے۔ 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئی، اور یہ عرض کر چکا ہوں محرم کو جو عظمت مل چکی ہے وہ پہلے مل چکی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی، عبد الغفور نامی ایک راوی ہے، ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی 10 محرم کو توبہ قبول ہوئی، یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، یہ ضعیف قسم کی روایت ہے۔ عبد الصمد نامی ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں محرم کو عظمت ضرور ملی، وہ روز اول سے مل چکی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے، اور اسی مہینے کی ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ فضائل تو بے انتہا ہے، فضائل کی طرف نہیں جاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عقائد اور خصائل بیان کروں گا۔ فضائل کے ان کی رائے کے مطابق قرآن کریم کے کئی مقام اترے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ کا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل جنت میں دیکھا۔ اتنا عظمت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اتنا عظمت کیوں ملی ہے جو سمجھنے والی بات ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اور جس بات کی وجہ سے ملی تھی، قدم قدم پر اتباع رسول، اتباع کتاب اللہ کی اتباع کرتے تھے۔ کان وقافا لکتاب اللہ۔ ایک مجلس میں حر بن قیس جو کہ ان کے قریبی تھے، حر بن قیس کو اس کے چچا نے کہا مجھے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دربار میں لے جا، ٹھیک ہے آ جائے۔ چچا جا کر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ آپ ہمیں عطیات وغیرہ زیادہ نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے پہ ہاتھ مارا۔ ادھر حر بن قیس نے آیت پڑھی، خذ بالعرف وامر، خذ بالعفو وامر بالمعروف۔ بس جو ہی آیت پڑھی کان وقافا لکتاب اللہ، وہی کوڑا رکھ دیا۔ اللہ کی کتاب آ گئی کہ آپ درگزر کو اپنا درگزر کر دیں۔ قرآن کا حوالہ ملتا، حدیث کا حوالہ ملتا، اس کی اتباع کرتے تھے۔ اور ان کو سبق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے سبق دی، ایک حدیث، اور ہم 20 حدیثیں پڑھ دی جائیں، سنا دی جائیں، جہاں تھے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، تھوڑی سی تبدیلی بھی نہیں آتی۔ یہ حدیث آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، مگر ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ صرف ایک سبق ملا جائے، اس سبق پر بھی غور کریں، کئی دفعہ حدیث سن چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ورق ملا، اسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، آ کر کہا ہذہ ورقۃ التورات، اللہ کے نبی یہ تورات کا کاغذ ہے،
آپ تورات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھا نہ ہو، سر نگو ہوئے، سر نیچے کیا، پڑھنا شروع کر دیں. یہ پڑھ رہے ہیں تغیر وجہ رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں. قریب بیٹھے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمانے لگے ساکلت کا امک یا عمر اما ترى الى وجہ رسول اللہ. اے عمر رضی اللہ عنہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ساکلت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے. ابا ترى الى وجہ رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو نہیں دیکھتے؟ کیا آپ غصے ہو چکے ہیں؟ جو ہی سر اٹھایا بھاپ گئے. پیارے نبی ناراض ہو چکے ہیں، معذرت کے ایسے الفاظ پڑھے جن الفاظ کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دل کی گہرائی سے وہی الفاظ پڑھ دے، کان حقا علی اللہ ان یجزیہم، رب کائنات فرماتے ہیں مجھ پر حق ہے کہ میں کل قیامت کے دن اپنے اس بندے کو راضی کر دوں. وہی الفاظ معذرت، اور اتنا عظیم الفاظ ہیں. پیارے نبی امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، جو شخص دل کی گہرائی سے یعنی الفاظ کے مطابق عقیدہ و عمل بناتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معذرت والے الفاظ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کا نبی ایسے شخص کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ جو ہی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو، فرمانے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ الفاظ ہیں، مگر ان کے مطابق عقیدہ بھی ہو، توتے کا رٹا نہ ہو. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کہ میرا مالک خالق رازق وہی ہے، اس لیے قیام رکوع سجدہ نظر نیاز صرف اللہ کے لیے. اور جو کہتا ہے نظر اللہ اور نیاز حسین، اس نے کیا پڑھا ہے رضیت باللہ ربا؟ اتنا تو سمجھے ہی نہیں. نظر اور نیاز دو لفظ ہیں، معنی ایک ہے، اور دونوں صرف اور صرف انی نظر تو للرحمان سوما، رحمان کے لیے. نظر و نیاز حسین کے لیے نہیں، رحمان کے لیے بس، ورنہ شرک لازم آئے گا. اور جو شخص ایسے الفاظ کہتے ہوئے گداگر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، اور ہم اسے کچھ دے بھی دیتے ہیں، یعنی ہمارے عقیدے کی بھی صفائی ہو گئی، مال کی بھی صفائی. اس کے ذرا بیان کو تو دیکھیں، نظر اور نیاز صرف اللہ کے لیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، پیارے نبی تورات کا کاغذ لایا ہوں، تورات پر عمل نہیں کر رہا، صرف سنا رہا تھا. میرا رضیہ عقیدہ یہ ہے رب کے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، نہ کہ یہودیت کے دین ہونے پہ راضی ہوں. وب محمد نبیا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی نہیں، ویسے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اپنا نبی نہیں مانتا. وب محمد نبیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے، معذرت تو قبول ہو گئی، رسول نے بھی معذرت قبول کی. ایسے الفاظ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اذان کے بعد ایک دفعہ پڑھ لینے چاہیے.
ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھنے چاہیے، آسان سے الفاظ ہیں مختصر مگر ثواب بہت زیادہ ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ راضی کرے بندے کو کہ تو کہہ رہا ہے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو میں اللہ بھی تجھے راضی کرتا ہوں۔ کان حقا علی اللہ یرضع، اور نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ذکر بھی اٹھتے بیٹھتے ہمیں کرنا چاہیے۔ خیر، آپ نے معذرت قبول کر لی، اس کے بعد آپ نے سمجھایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ یہ تو تورات کا برق لائے ہو، آج اگر صاحب تورات زندہ ہوتا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، مانا زندہ نہیں جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر صرف یہی کچھ تو نہیں دیکھا، آپ کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھی ہے، چھٹے آسمان پر بھی ملے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ پاک کی آیت تھی، اللہ کی قدرت ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی معجزہ ہوتا ہے قدرت، قانون الگ ہے، قدرت الگ ہے، دونوں کو ملتبس نہ کرے، ملا جلا نہ کرے۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ جو کچھ چاہے سو کچھ کر سکتا۔ لیکن حدیث کی طرف دیکھیں، فرمایا لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، تم مجھ نبی کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے، مجھ نبی کا فتویٰ لگتا، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ مانا مجھ نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی اللہ کے سچے نبی کی بات نہیں چلتی تو کسی امتی کی کیسے چل سکتی ہے؟ سمجھا دیا، یعنی ہر قدم پر اتباع رسول۔ آگے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی اور منافق آئے ہیں۔ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، فیصلہ یہودی کے حق میں۔ منافق نے سوچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے خلاف ہے، لہذا نظر ثانی کے لیے فاروق اعظم کے پاس لایا ہے۔ جو ہی لائے، یہودی نے کہہ دیا پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ فرمایا لا رسلکما، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، ابھی فیصلہ کرتا ہوں، تلوار لائے۔ منافق قسم کے مسلمان کی گردن تن سے جدا کر دی، فرمانے لگے ھذا قضائین من لم یرضا بقضاء رسول اللہ، جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، وہ جو عمر کا فیصلہ ہے وہ زمین پر بوجھ ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ ایک حدیث سبق میں نا کہ رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں چلتی، رسول کے فیصلے کے بعد مجھ عمر کے پاس لائے۔ کوئی نظر سے نظر ثانی یہی ہے کہ تو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کے قابل ہے۔ بس یہی سبق مل گیا۔ آپ دیکھیں قدم قدم پر فرمان رسول کی طلب ہے، تلاش ہے۔ ملک شام جا رہے تھے، جو ہی سرحد پر پہنچے تو پتہ چلا جہاں جا رہا ہوں وہاں طاعون کی وبائی بیماری آ چکی، عام بیماری ہے وبا کی۔ صحابہ کرام سے مشورہ لیا اس علاقے میں جائے یا نہ جائے، کوئی تمہارے پاس حدیث ہو پیش کرو۔ مہاجرین سے پوچھا، انصار سے پوچھا، من جملہ ٹوٹل اصحاب سے پوچھا، سب نے کہا ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل فرمان رسول سے نہیں ہے۔ وہاں پوری رات ٹھہرے رہے، دوسرا دن ہو گیا،
پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، آ کر کہا خیریت ہے، لمبا قیام کیا ہے؟ فرمایا جی ہاں، جہاں جا رہے ہیں وہاں طاعون کی وبائی بیماری آ چکی ہے، اب تلاش یہ ہے کہ فرمان رسول سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ایسے علاقے میں جائیں یا نہ جائیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے فرمان رسول یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں کسی قسم کی کوئی وبائی بیماری آ چکی ہو اس علاقے والے بحر نہ جائیں، بحر والے اس علاقے میں نہ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں ہم واپس جا رہے ہیں، اس علاقے میں فرمان رسول کے مطابق آگے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو 50 اونٹ ہے، ٹوٹل انسان کی دیت 100 اونٹ ہے، ٹوٹل کی ایک ہاتھ کی 50 اونٹ ہے، دونوں کی 50، دونوں آنکھوں کی بھی 100 اونٹ ہے، ایک آنکھ کی 50 اونٹ، 50 اونٹ ہے، الگ الگ انگلیوں کی دیت کیا بنے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا کوئی فرمان رسول الگ الگ انگلیوں کے متعلق نہیں ہے؟ جواب ملا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اسی 50 کو 5 انگلیوں پر تقسیم کر دیں، لہذا یہ چھوٹی انگلی بالکل کمزور ہے، اس کے 6 اونٹ، کوئی اس کی کسی کی انگلی کاٹ دے یا توڑ دے تو اس کے ہیں 6 اونٹ، ساتھ والی انگلی کے 9 اونٹ، درمیان والی انگلی کے 10 اونٹ، شہادت کی انگلی کے 10 اونٹ، انگوٹھا طاقتور ہے اس کے 15 اونٹ، میزان کے طور پر یہ 50 اونٹ۔ مجلس ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی ہے، پوچھا کہ خیریت تھی؟ جی ہاں یہی مسئلہ درپیش تھا۔ تو فرمایا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاصابع فی الدیۃ سبع، پیارے نبی فرماتے ہیں 5 انگلیاں دیت کے اندر برابر ہیں، وہ چھوٹی ہو یا انگوٹھا ہو، ہر ایک کے 10 اونٹ ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، اور آپ کسی کے 6، کسی کے 9، کسی کے 10 اور کسی کے 15 بنا چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ، اے لوگوں مجھ عمر کے قول کو رد کر دو، جاری کرو، نافذ کرو، فرمان رسول کو نافذ کرو کہ ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ فرمان رسول آ چکا، فرمان رسول کے بعد کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا آتے جاتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب گلی کی جانب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کہ گھر کی چھت کا پرنالہ ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جس وقت بارش ہوتی ہے، تو اس پرنالے کو تبدیل کیوں نہ کر دیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بھی کئی دفعہ سوچا، میرے کپڑے بھی ایسے پانی آیا تو اس کو تبدیل کرتے ہیں، اونٹ لاؤ۔ اونٹ لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹ پر چڑھ کر پرنالے کو تبدیل کیا، مکان کے 3 کونے اور بھی تو ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک پر سیٹ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، آئے، کہا گیا آج امیر المؤمنین نے آپ کے گھر کا پرنالہ تبدیل کر دی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا عباس رضی اللہ عنہ کہ تیرے گھر کا پرنالہ آنے جانے والے نمازیوں کے کپڑے خراب کر رہا تھا، میں نے آج اس کو تبدیل کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا دل بھی چاہتا تھا کہ پرنالے کو تبدیل کروں، مگر میں کیوں نہیں تبدیل کر رہا تھا؟ اس لیے تبدیل نہیں کر رہا تھا
کہ یہ پرنالہ اسی جگہ پر امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک اٹھے، ہیں اب ایسا کریں عباس، اب اونٹ کی ضرورت نہیں، عمر کا کندھا حاضر ہے، عمر کے کندھے پر کھڑے ہو کر پرنالے کو وہاں سے اتارو اور وہاں لگا دو جہاں امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ اتباع رسول ہے، اس لیے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، پوری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی پتھر حجر اسود ہے، مگر وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک، جسم اور جان کا مالک، پوری کائنات کا مالک صرف اللہ رب کائنات ہے۔ بس یہ جی فیروزہ ہے، یہ فلاں نگینہ ہے، یہ نظر بد سے بچائے گا، کوئی چیز نہیں بچا سکتی، بچانے والی ذات صرف اللہ رب کائنات کی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایز اے مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو اس کی اصل جو بنیادیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اس پر تعمیر کرو۔ ہمارے نبی نے بھی اس جہد کا اظہار کیا، بخاری شریف میں ہے لولا حدثان قومک یا عائشہ لہدمت الکعبہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہا میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر بناؤ، مگر تیری قوم نئی نئی مسلمان ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے کتنا بڑا اہتمام کیا کہ حلال مال اکٹھا کیا، وہ پورا نہ اترا، تھوڑا سا حتیم والی جگہ چھوڑ دی، تو ہمارے باپ دادا کا بنا ہوا بیت اللہ وہ اس کو کیا تھا، میں اس طرح توڑوں گا تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اس لیے میں نہیں توڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو توڑ پر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کی تعبیر کرو، لیکن کہا گیا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حال پر چھوڑ دی۔ پھر فرمایا میرا دل چاہتا ہے، قریش نے تو اس کی بیس اوپر رکھی تھی 4-5 فٹ، دروازہ اوپر ہے، جس کو چاہتے اندر جانے دیتے، جس کو نہ چاہتے نہ جانے دیتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی بیس برابر کروں، دروازے بھی 2 لگا دوں، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا۔ حوالہ دیا گیا جو اللہ کے نبی نے کام نہیں کیا، صدیق اکبر نے نہیں کیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں، چھوڑ دی۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو خزانہ موجود ہے، بیت اللہ جو کالے غلاف والا کمرہ ہے، اس کے اندر خزانہ ہے، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ منتیں مانتے تھے، وہ سونا چاندی سکے لے کر آتے تھے، بیت اللہ کے اندر جگہ کھود کر دفن کر دیتے، آج تک موجود ہے۔ قرب کب قیامت ذوالخویسرا بادشاہ حبشے کا بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، غرض اس کی یہی ہوگی کہ یہاں سے خزانہ نکالو، اور اتنے میں اللہ پاک قیامت بھی قائم کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس خزانے کو نکال کر لوگ میں تقسیم کر دوں۔ کہا گیا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں، کان وقافا لکتاب، رسول کا حوالہ ملا تو اپنے سارے اصول ختم کر دی، رسول کی اتباع، جس کی بنیاد پر اللہ رب کائنات نے ایسا مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فاروق اعظم کا محل جنت میں دیکھ کر آیا، ایسا اعزاز ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم کو شہید ہوتے، تاریخ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، یکم محرم کو شہید ہو گئے، بعد میں اسی سال نہیں، بعد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ذمہ دار خلیفہ تھے، گشت کے واقعات اگر شروع کر دوں تو ٹائم وقت اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، گشت کے کئی واقعات ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھ عمر کو شہادت عطا فرما
फी सबीलिक, तेरे रास्ते में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में मुझे शहादत मिले, और शहादत मिले वफी बलद रसूलिक, या अल्लाह तेरे रसूल के मदीने के अंदर मुझे शहादत मिले। लोग हैरान होते थे, आधी दुनिया का बादशाह वो दुआ कर रहा है कि मदीने के अंदर हर तरफ तो इस्लाम है। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। नतीजा निकला, हजरत मुगीरा का गुलाम रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत मुगीरा, उसने एक नाजायज सिफारिश का कहा था कि मेरा आका मुझसे पैसे ज्यादा लेता है। फरमाया क्या करता है? चक्कियां बनाता। कितना आमद है? इतना है, इतना मुझसे वो महाना लेता है। गुलाम था उसको। ये फरमाया ज्यादा तो नहीं है, वो गुस्से हो गया। मजूसी था। तो मेहराब की जानिब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद नमाज पढ़ा करते थे, और सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ते थे। जिस वक्त इन्नमा अश्कु बस्सी व हुदनी इल्लल्लाह पढ़ते तो आंसू की बरसात रोते थे, हिचकी बंध जाती थी। तो बस सूरत यूसुफ की तिलावत जारी थी। उसने मेहराब की जानिब छुपा हुआ था, खंजर मारने शुरू कर दी। चुनाचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घायल होकर गिर गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े और उन्हें नमाज जमात को संभाला और इनको उठाकर घर ले गए। बात वो निकलने लगा, मुसलमानों की सफेदी कअन्नहुम बुनियान मरसूस, शीशा वाली दीवार थी। उस अबू लुलुब बजूसी ने वहां से निकलने की कोशिश थी। मुसलमानों की सफेद थी, पाँव के साथ पाँव मिला हुआ, कंधे के साथ कंधा मिला हुआ। अब तो फर्क होता जा रहा है, दिलों में भी दरारें पड़ रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम सफ़े सीधी करोगे, लतसुव्वुन्ना सफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैन कुलूबिकुम, सफ़े सीधी नहीं करोगे तो रब्बे कायनात तुम्हारे दिलों में दरारें डाल देंगे। हमें पता नहीं है कि मरकज कौन है। इमाम के पीछे वाला आदमी मरकज होता है, दाईं जानिब वाले या बाईं जानिब वाले वो उसी तरफ, इमाम के पीछे वाला बंदा मरकज है, उसी तरफ अपने सब को बराबर कर, और पाँव इतना भी ना फैलाए, इतना फैलाए जितना कंधे चौड़े। कान जुल्जकु अहदुना कदमहु कदम साहिबिही, कदम भी मिले होते थे, कंधे भी मिले होते थे। ज्यादा पाँव खोलेंगे कंधे नहीं मिलेंगे। उसने निकलने की कोशिश की मगर निकल न सका। फिर उसने अपने आप को मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन की पुरानी पहचान है, जब परेशान होता है अपने आप को मारता है, और मार रहे अपने आप को मारता है, अपने आप को मार मार कर उसने अपने आप को कत्ल कर दिया। अबू लुलुब बजूसी मलऊन ने इसी तरह, जैसा कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला है, वो भी मलऊन है, अबू लुलुब बजूसी भी मलऊन, मगर उसको लोग एजाज देते हैं। खैर, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक आपको और मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान करे। अक़ूलु क़ौली वल्हम्दुलिल्लाह, आमीन।